اور بلند بارگاہ عالیہ پیش کرنے تو بعد اس مالک کائنات خالق کائنات کا جنہ بھی شکر ادا کر کے توڑا ہے کہ رب کریم نے بابرکت مہینے دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ربیع الاول کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ربیع کا معنی بہار ہوندا ہے۔ اس مہینے دی برکت دے وے کہ عاشقاں دے چہریاں تے بھی رونق آ جاتی ہے اور دلاں تے بھی رونق آ جاتی ہے۔ اور اج دا جڑا موضوع ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دلائل دے حوالے دے نال گفتگو ہے۔ بندہ نچیز قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ دی روشنی دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے میلاد منان اور سجان دے حوالے دے نال گفتگو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بلند بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر عاشق رسول مناتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس تو پہلا کہ میں قرآن پاک دی آیت کریمہ دی تفسیر پر لے جاواں اور قرآن تہاڈے سامنے رکھاں، پہلا یہ سن لو کہ میلاد دی تعریف کی ہے۔ میلاد کینوں کہندے نے؟ اہل سنت و جماعت علماء کرام نے اپنی کتاباں دے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے معجزات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت، آپ دی شان، آپ دا اخلاق، آپ دی سخاوت، اور جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کی عظمتاں کی مقام عطا فرمایا ہے۔ انہاں چیزاں دا ذکر کرنا انہوں ہی میلاد کیا جاتا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جدوں دنیا تے تشریف لے آئے تے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت تے کڑیاں چیزوں دا اہتمام فرمایا اور اپنے محبوب نشانہ عطا فرمائیاں۔ انہاں دا ذکر کرنا ہی انہوں ہی میلاد کہتے ہیں۔ دوستو قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے جگہ جگہ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید دا پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 164 دے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا کہ اللہ کریم نے مومناں تے احسان فرما دیتا جدوں رب نے انہاں دے اندر اپنا رسول بھیج دیتا۔ اللہ کریم نے اپنا رسول بھیج کے مومنہ تے احسان فرمایا ہے۔ ایتھے اگر میں لمبی چوڑی تفسیر بیان نہ کراں، لیکن گجرات دے عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خانیمی الرحمہ آپ دے قدموں دا سہارا لیندے ہویا جڑے جملے آپ نے فرمائے وہ تہاڈی بارگاہ دے اندر پیش کرنا چاہنا وا۔ آپ دے جڑے جملیاں دا مضمون او اے وے کہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ذکر تے حضرت آدم علیہ السلام دا بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ذکر تے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام دا بھی ہے۔ قرآن
قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ذکر تے حضرت لوط علیہ السلام دا بھی ہے. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ذکر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دا بھی ہے. قرآن دے اندر ذکر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ دا بھی ہے. قرآن دے اندر ذکر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دا بھی ہے. قرآن دے اندر ذکر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا بھی ہے. قرآن دے اندر ذکر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا بھی ہے. قرآن دے اندر ذکر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا بھی ہے. قرآن دے اندر ذکر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دا بھی ہے. جڑے جملے سمجھن والے نے وہ اے وے کہ اللہ نے انہیں نبیوں دا ذکر فرمایا لیکن رب نے کتے نہیں فرمایا کہ میں آدم تانوں دیتا ہے تو فرمایا کہ میں احسان کیتا ہوئے, میں موسیٰ دیتا ہے تو میں احسان کیتا ہوئے, میں عیسیٰ علیہ السلام نو بھیجا ہے تو میں احسان کیتا ہوئے, میں ابراہیم نو بھیج کے تانے تے احسان کیتا ہوئے, میں اسماعیل نو بھیج کے تانے تے احسان کیتا ہوئے, میں یعقوب علیہ السلام تے یوسف نو بھیج کے تانے تے احسان کیتا ہوئے. رب نے جدو بھیجیا آمینہ دے لال نو, جدو عبداللہ دے در یتیم نو بھیج کے رب نال ہی اعلان فرما دیتا میں تانے تے احسان فرما چھڑیا ہے. ایک آیت کریمہ تیرے سامنے اور پڑھنا چاہنا, سپارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58. اللہ کریم اعلان فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. رب کریم اعلان فرماتا اے سونے محبوبہ انہاں نوں فرما دے جدوں اللہ دا فضل مل جائے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت مل جائے تے رب فرماتا پھر خوشی کریا کرو. فرمایا کہ تو رب دا فضل مل جائے اور اللہ دی رحمت مل جائے پھر خوشی کریا کرو. اور قرآن مجید کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سونے محبوبہ تینوں کسی ایک شے واسطے نہیں, فرمایا سونیا تینوں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے. وہ جدو نبی ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہے پھر حضور دے آن دی خوشی بھی سانو کرنی چاہیے. قرآن پاک دے تیسرا مقام اور تیاں سپارہ اللہ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے, فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا جدو اللہ کریم دی نعمت مل جائے تے رب فرماندا ہے پھر او دا چرچا کرو, پھر او دا اظہار کرو. اور قرآن مجید دے اندر سپارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 7 دے اندر اللہ کریم ارشاد فرماندا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. فرمایا کہ اللہ دیاں نعمتاں نو یاد کرو, اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرو. بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے, ایدی اندر موجود ہے محمد النعمت, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے اندر سب تو وڈی نعمت رب نے عطا فرمائی ہے. اللہ کریم نے سب تو وڈی سانو نعمت عطا فرمائی ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے آمد دی گل نہ کریے, حضور علیہ السلام دے ولادت دی خوشی نہ منائیے تے دوستو پھر قرآن اور احادیث دے اتے عمل نہیں ہوتا. آؤ میں اگے ہن احادیث دی طرف جانا چاہنا ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی میلاد دے حوالے دے نال احادیث کی آندیاں نے. میرے سامنے بخاری شریف ہے اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حدیث کا نمبر 5101 ہے اور صفحہ نمبر 961 ہے. یہ اتنے حدیث مبارکہ موجود ہے. اس حدیث مبارکہ نو جدو بیان کیتا جاتا ہے تو اگو یہ جملے کہے جاندے ہیں کہ جی یہ خواب ہے اور غیر نبی دا خواب جیڑا ہے وہ حجت نہیں ہوندا. میں کہ یہ گل ٹھیک ہے کہ غیر نبی دا خواب حجت نہیں ہوندا, لیکن سانو صرف اینی گل دسو کیا امام بخاری نو نہیں سی پتا کہ غیر نبی دا خواب حجت ہوندا یا نہیں ہوندا؟ اے تے امام بخاری نو پتا ہونا چاہیے سی نا کہ غیر نبی دا خواب دلیل ہے یا دلیل نہیں. آپ نے دلیل پکڑی تے بخاری کے اندر ذکر فرمایا. اور پھر ساڈا میلاد مصطفیٰ دے حوالے دا نظریہ ہے وے کہ میلاد مصطفیٰ منانا اے مستحب عمل ہے, اے فرض نہیں, اے واجب نہیں. اگر کوئی نہیں کرتا تو او بندہ گناہگار نہیں, لیکن جڑا میلاد منان والے نو مشرک
موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو حدیث مبارکہ ہے کہ فلما مات ابو لہب، کہ جدو ابو لہب مر گیا اور دنیا تو چلا گیا، اوری آباد اہلی ہی تے انہاں دے گھر والیاں وچوں کسے نے ویکھیا. علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ دی شرح دے اندر لکھیا کہ وہ ویکھن والی ہستی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی سی. پوچھا گیا کہ ابو لہب دس تیرے نال کی بنی؟ تے ابو لہب بول کے کہنے لگا قال له ماذا لقيت قال ابو لہب لم القى بعدكم خيرا غير اني سقيت في هذه بعطاقي صويبا. ہن ادا ترجمہ توجہ دے نال سنیا جے اے بخاری شریف ہے اور میں ہائی لائٹ سامنے کیتی ہوئی ہے حدیث مبارکہ. ابو لہب دنیا تو چلا گیا اور ابو لہب دے گھر والیاں وچوں کسے نے ویکھیا خواب دے اندر اور پوچھیا تیرے نال بنی کی؟ ابو لہب کہنے لگا دنیا تو میں تاڑے تو جدا ہویا تے مینوں قبر دے اندر پولے تے بڑے پیندے پئے نے، میرے نال چنگا سلوک تے کوئی نہیں ہوندا پیا، لیکن جدوں پیر دا دیہاڑا ہوندا ہے نا تے مینوں میری انگلی دے اندروں پانی پین نوں ملدا ہے. ہن پوچھا گیا کہ پانی تینوں کیوں ملدا ہے؟ اگر اے کتاباں دے اندر جملے نہ ہون تے ذمہ دار میں ہاں کہ جدوں میرے مصطفیٰ دی ولادت ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی خبر آن کے ابو لہب نو حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دتی تے ابو لہب نے خوشی دے اندر انگلی دے نال اشارہ کیتا جا تو آزاد ہے. جس ویلے آزاد کر دیتا ابو لہب آندا ہے میں نبی پاک دی ولادت دی خوشی دے اندر جدوں اس خاتمہ نو آزاد کر دیتا ہر پیر دا دن ہوندا ہے اللہ تبارک تعالی میری انگلی دے اندروں پانی نو جاری فرما چھڑدا ہے، میری انگلی دے اندر پانی نو جاری فرما دیندا ہے. اور دوستو دوجی گل اے وے پھر کیوں آکھے گا کہ امام بخاری نے میلاد مصطفیٰ دے حوالے دے نال اس حدیث نو دلیل نہیں بلایا. میں محدثین کرام دی بارگاہ تے جانا چاہنا علامہ جزری الرحمہ نے اس حدیث مبارکہ نو نقل فرمایا اور ایدے تے تبصرہ فرمایا کہ اگر کوئی کافر ہو کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے میلاد دی خوشی منائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی خوشی منائے، اللہ تعالیٰ انہوں بھی اجر عطا فرماندا ہے. پھر نبی دا کلمہ پڑھن والا اگر حضور دا میلاد بنائے اللہ انہوں کی اجر عطا فرمائے گا. اے امام جزری علیہ الرحمہ نے انہوں نقل فرمایا. اور دوسری حدیث مبارکہ اج اسی کہنے ہاں کہ جڑا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے ولادت دا دن ہے انہوں عید دا دن کیا جاندا ہے، خوشی دا دن کیا جاندا ہے. یہ تو بھی اعتراض ہوتا ہے کہ کیا انہوں عید دا دن کہنا جائز ہے یا نہیں. بخاری شریف ہے صفحہ نمبر 24 دے اتے حدیث نمبر 45 ہے کہ انا راجلا من الیہود قال له یا امیر المومنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معاشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. یہودیاں دا ایک بندہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چھایا اور آن کے کہنے لگا حضور تاڑی کتاب جڑا قرآن ہے اے دے اندر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت کریمہ ساڑھے تے نازل ہوندی تو جس دن وہ آیت نازل ہونی سی اسی اس دن اپنا عید دا دن بنا لینا سی. اے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 45 ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کیڑی آیت ہے؟ بول کے کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے فرمایا کہ آج میں تاڑے تے دین مکمل فرما دیتا. ہن اے دی وجہ تو علماء نے استدلال فرمایا بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نو لے کے فرمایا اگر قرآن دی آیت تک نازل ہوئے تے یہودی آندے نے اسی عید دا دن نو بنا لینا وے. اگر قرآن دی آیت جس دن نازل ہوئے او تے عید دا دن ہے جس دن رب دا محبوب آیا وہ بھی عید دا دن ہے، فرمایا وہ بھی عید دا دن ہے. اے بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ اے میں دو پیش کی ہیں. آؤ اگلی حدیث مبارکہ میں عرض کرنا چاہنا ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانیوں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے اکٹھیاں ہو کے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا ذکر فرمایا یا نہیں فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے نہیں؟ اے میرے سامنے نسائی شریف ہے اور نسائی شریف دی حدیث پارکہ 5428 نمبر ہے.
اس حدیث مبارکہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام دا ذکر دے حوالے نہ گل سنی. یہ حدیث مبارکہ سنو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا اور توجہ دے نال سنیا جے. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے ایک گروہ دے کول آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کٹھے ہو کے تشریف فرما سن اور آپس دے اندر گفتگو کر رہے سن. تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے تے حضور علیہ السلام نے کی فرمایا فقال ما اجلسکم. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تسی ایتھے کیوں بیٹھے ہو؟ اے صحابہ تسی ایتھے کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا لدینہ. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی اج اکٹھے ہو کے تاں بیٹھے ہاں اسی اللہ دی شان بیان کریے, اللہ دی حمد بیان کریے, اللہ دا شکر ادا کریے. کیوں؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں تاکہ اس کر کے یا رسول اللہ کیونکہ اللہ نے سانو اسلام ورگا دین عطا فرمایا ہے. سانو اللہ تعالیٰ نے اسلام ورگا دین عطا فرمایا ہے. اسی اللہ دا شکر ادا کرن واسطے بیٹھے ہاں, اللہ دی حمد بیان کرن واسطے بیٹھے ہاں. صحابہ اکرام دے اگلے جملے سنیا جے. صحابہ اکرام بول کہندے نے آقا سی تاں بیٹھے ہاں رب دی شان بیان کریے, رب دا شکر ادا کریے. اگلے جملے سنیا جے فرمایا ومنا علی نبی کا. آقا سی تاں بیٹھے ہاں کہ رب دا شکر ادا کریے, رب نے تانو بھیج کے ساڈے تے احسان فرما چڑھیا ہے. میرے مصطفیٰ دے صحابہ کہنے نے آقا سی تاں بیٹھے ہیں منا علینا بھی کا. نسائی شریف دے جملے نے کہ سونا محبوبہ رب نے تانو ساڈے وال بھیج کے احسان فرمایا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک. صحابہ ذرا قسم چک کے میں نے دسو تسی ایسے واسطے بیٹھے ہو؟ صحابہ بول کے کہنے نے اللہ ما اجلسنا الا ذالک. یا رسول اللہ رب دی قسم ہے اسی ایسے واسطے بیٹھے ہاں. میرے مصطفیٰ دے جملے سنیا جے فرمایا صحابہ مت سمجھیا جے کہ محمد نو تاڑے تے شک ہے کہ تسی جھوٹ بولتے پے ہو. نا ایسی گل نہیں. آقا پھر قسم کیوں اٹھوائی ساڈے کولوں؟ پھر ایڈی مور لاؤن دی لوڑ کی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا آتَانِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ. اے صحابہ میں اس کر کے تاڑے کو قسم چکوائیے ہنے جبریل میرے کول آیا ہے تسی زمین تے بیٹھ کے رب دا ذکر کرتے پئے ہو, میرا ذکر کرتے پئے ہو. اللہ فرشتیاں دے اندر تاڑے ذکر دا فخر فرما رہا ہے. فرمایا کہ رب فرشتیاں دے اندر تاڑی گفتگو دے بارے تاڑے ذکر کرن دے بارے اے فخر رب فرشتیاں دے اندر فرما رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اے صحابہ اکرام کو مور لوائی اور صحابہ اکرام نے دسیا کہ حضور دے آن دی خوشی دے اندر اللہ دا شکر کرن واسطے کٹھے ہونا ہے جائز ہے. اور نیٹ دا دور ہے, یوٹیوب دے اتے اے موجود ہے. چند دن پہلا ایک مولوی اہل حدیث ہے او دا کلپ جاری ہویا ہے. انہیں کیا سنیو اگر تسی اسی طرح ہی میلاد ملاؤ جس طرح نبی پاک نے منایا کہ حضور علیہ السلام نے روزہ رکھیا ہے تے اسی بھی تاڑے نال روزہ رکھن نوں تیار ہاں. میں کہا چلو روزے تک تے گل پہنچ گئی, ہولی ہولی اگے بھی پہنچ جائے گی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانیوں اے نسائی شریف اندر کے صحابہ اکرام نے ذکر کی تھا. اور دوسری حدیث مبارکہ مشکات اندر پیش کرنا چاہنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ اکرام کس طرح حضور علیہ السلام دا ذکر کر دے سن. اس حدیث مبارکہ دے راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جلس ناس من صحابی رسول اللہ فخرج حتى اذا دنا منهم سامعهم يتذاكرون قال بعضهم ان
کٹھے ہو کے بیٹھے سن، میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آ گئے۔ حضور علیہ السلام جس ویلے صحابہ دے قریب ہوئے تے صحابہ آپس دے اندر گفتگو فرما رہے نے، میرے مصطفیٰ نے کان لا کے انہاں دی گلاں سنیاں تے صحابہ بول کے کہندے نے ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا ہے۔ وقال آخر موسیٰ کلمہ، کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ نال کلام فرمایا ہے، موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا ہے۔ وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ، ایک بول کے کہنے لگے رب نے عیسیٰ نو روح اللہ بنایا ہے۔ وقال آخر آدم اصطفاہ اللہ، کہ آدم نو رب نے صفی اللہ بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، صحابہ نو گلاں کردے ہاں سنیا، ایک صحابی بول کے کہندے نے رب نے آدم نو صفی اللہ بنایا ہے، ایک صحابی بول کے کہندے نے حضرت موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا ہے، ایک صحابی بول کے آندے نے حضرت عیسیٰ نو روح اللہ بنایا ہے، ایک صحابی بول کے آندے نے حضرت ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قد سمیعت کلامکم، اے میرے صحابہ میں تاڈا کلام سن لیا ہے، تاڈیاں گلاں سن لیاں نے، تاڈی گفتگو سن لئیے، تاڈا تعجب کرنا سن لیا ہے۔ اے صحابہ سنو، ان ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم رب دے خلیل اللہ بن کے آئے نے، وہو کذالک، او انج یہ، و موسیٰ نجی اللہ، موسیٰ نجی اللہ بن کے آئے نے، او انج یہ، و عیسیٰ روحہ، کہ عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے نے، انج یہ۔ میرے مصطفیٰ دے جملے سنیا جے، فرمایا آدم صفی اللہ بن کے آئے نے، وہ انج یہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سنو، تسی آندے ہو ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے نے، موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے نے، عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے نے، ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے نے، انا حبیب اللہ محمد مصطفیٰ رب دا حبیب بن کے آیا ہے۔ فرمایا میں رب دا حبیب بن کے آیا ہاں، لیکن میرے نبی دے جملے سنیا جے، فرمایا بلا فخرا، محمد نو پھر بھی فخر نہیں، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن رب نے چنڈا بھی میرے ہاتھ کے اندر دینا ہے، فرمایا مینوں پھر بھی فخر نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وانا اول شافعین واول مشفعین یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا جس ہستی نے شفاعت کرنی ہے انہوں بھی محمد آدھے نے، جدی شفاعت قبول ہونی ہے انہوں بھی محمد آدھے نے۔ میرے مصطفیٰ پھر بھی فرماندے بلا فخرا، محمد نو پھر بھی فخر کوئی نہیں، فرمایا مینوں پھر بھی فخر کوئی نہیں۔ اور میرے مصطفیٰ دے اگلے جملے فرمایا وانا اول من یحرک حلق الجنہ، فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا جڑا جنت دی کنڈی کھڑکائے گا انہوں بھی محمد آدھے نے، فرمایا جیدے واسطے کنڈی کھولی جائے گی، فرمایا انہوں بھی محمد آدھے نے۔ فرمایا صحابہ سن لو، پہلے وچوں بھی بعد والے وچوں بھی رب نے مینوں سارے نالوں اعلیٰ بنا کے کر لیا ہے۔ فرمایا رب نے مینوں سارے نالوں اعلیٰ بنا کے کر لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانیوں، اے مشکات دے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، ترمذی دے اندر بھی موجود ہے، امام دارمی نے اس حدیث مبارکہ نو نقل فرمایا ہے، سنن نسائی شریف دے اندر حدیث مبارکہ میلاد مصطفیٰ دے حوالے دے نال موجود ہے، اور مسلم شریف دے حوالے دے نال حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ ہر پیر دا روزہ رکھ دے سن، اور حضور علیہ السلام کو پوچھا گیا آقا تسی پیر دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ حضور نے فرمایا وفیہ ولدت، فرمایا محمد تا روزہ رکھدا پیر والے دن رب نے مینوں پیدا فرمایا ہے، فرمایا پیر والے دن رب نے مینوں پیدا فرمایا ہے، میں تا کر کے روزہ رکھنا وا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا خود ذکر فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ نے حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت کا ذکر کیتا۔ ہن گل رہی جڑی جھنڈیاں دی اور جلوس دی، تو مسلم شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جس ویلے میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینے دے اندر گئے نے، مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے سائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی طرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس ویلے حضور مدینے دے اندر انٹر ہوئے نا تے فرماندے نے مرد تے عورتاں چھتاں تے چڑھ گئے تے جڑے بچے سن تے غلام سن گلیاں دے اندر نکل گئے، ایک گلی دے اندر نہیں گلیاں دے اندر نکل گئے، مدینے دیا گلیاں دے اندر پھیل گئے، نعرہ ایک ہی لگتا سی یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اللہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال پکی سچی سانو محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماندے
فرماندیاں نے المواہب دے اندر علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے اس روایت میں نقل فرمایا ہے، سیدہ آمنہ فرماندیاں جس وقت میرے بیٹے دی ولادت باسعادت ہوئی تے فرماندیاں کہ جبریل 3 چنڈے لے کے آئے، ایک چنڈا میرے گھر دی چھت تے لایا، ایک چنڈا کعبے دی چھت تے لایا اور ایک چنڈا بیت المقدس دی چھت دے اتر آیا۔ اے سیدہ آمینہ بیان فرما رہی نے اور روایت کرنے والے امام قسطلانی نے دوستو جدو حضور دی ولادت ہوئی چنڈے لوائے رب نے لائے جبریل نے، آج اسی جبریل دی سنت عمل کرتے ہوئے چنڈے لانے ہیں، اسی جبریل دی سنت عمل کرتے ہوئے چنڈے لانے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی والدہ فرماندیاں کہ جس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دا ویلا آیا تے فرماندیاں میں سیدہ آمینہ دے گھر دے اندر سا، فرماندیاں ویکھیا کہ آسمان دے تارے بالکل قریب آ گئے اور زمین ساری دی ساری روشن ہو گئی، ہر پاسے نور ہی نور ہے، اور سیدہ آمینہ خود فرماندیاں نے خارج منی نور، فرماندیاں میرے پیٹ چوں نور نکلیا، بیٹھی میں مکے دے اندر ہوئی سا، مکے دے اندر بیٹھ کے میں شام دے محلات ویکھ لے سن اور رب نے آسمان دے تارے زمین دے قریب کر کے دس دیتا کہ جدوں میرے سونے محمد دی ولادت ہونی ہے ساری کائنات میں روشن کر چھڈنی ہے، میں ساری کائنات روشن کر چھڈنی ہے۔ اے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت اہتمام فرمایا۔ اور ایک دو گلا محبت دیاں سنانا چاہنا، پھر انشاءاللہ ٹائم ملے تو اگلی میں حدیث مبارکہ عرض کراں گا ورنہ اپنے موضوع نوں سمیٹاں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ چ سوال ہویا کہ میلاد مصطفیٰ منان دا کی حکم ہے، کیا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، چنڈیاں لگانا جائز ہے یا نہیں، لائٹنگ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور کسی نے بڑا ہی خوبصورت جملہ بولیا ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی ولادت دی خوشی تے جڑی لائٹنگ کیتی جاندی ہے نا اے دے اندر کرنٹ اینا ہوندا ہے کہ روشنی ساڈے گھر ہو رہی ہوندی ہے، کرنٹ کسے نوں لگ رہا ہوندا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے کولوں سوال ہویا کہ حضور تسی دسو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منانا جائز یا نہیں؟ ہن جملے توجہ دے نال سنیا جے، آپ فرماندے نے دلم قربانت ہے دودے چراغے محفل مولد۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے آپ نے فرمایا کہ تسی گل کرتے پے ہو کہ چنڈیاں لگانیاں جائز نہیں یا نہیں جائز، چنڈے لگانا جائز نہیں یا نہیں جائز، لائٹنگ کرنی ہے جائز یا نہیں جائز؟ اعلیٰ حضرت فرماندے دلم قربانت اے دودے چراغے محفل مولد، فرمایا اگر کوئی اعلیٰ حضرت نو پوچھے تو نبی دے میلاد دی خوشی دے اندر جڑے چراغ والے جاندے نے انہاں چراغاں دے وچوں دھواں نکلدا ہے، اعلیٰ حضرت دا عقیدہ ہے ساڈی جان اس دھویں تے قربان ہے، فرمایا کہ ساڈی جان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے میلاد دے خوشی تے بالے جانے والے چراغاں دے دھویں تے اے قربان ہے۔ اور اے جڑا میں لگایا ہویا ہے اور بڑے سارے دوستان بچیاں نے بھی لگائے ہوئے نے، انہوں کہندے نے نقش نالین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، حضور دے نالین دی تصویر ہے، نبی پاک دے جوڑے مبارک دی تصویر ہے۔ اے دے بارے علماء کرام نے پوریا کتاباں لکھ چھڑیاں نے اے دے فضائل تے، اور اے دا ادب کرنا، اینو کول رکھنا، اے دے نال محبت کرنا، اے تابعین تو ثابت ہے، تابعین بھی جنتی نے، اے میرے نبی پاک نے مہر لائیے، اور تابعین نے اپنی کتاباں دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے اے نالین پاک دا نقش جڑا اپنی کتاباں دے اندر چھاپیا، اعلیٰ حضرت دی پوری اے دے تحقیق موجود ہے۔ علماء نے جڑا جملہ لکھیا فرمایا کہ اس نقش نالین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نو جڑا بندہ ہر وقت اپنے کول رکھے گا، علماء نے فرمایا رب دی بارگاہ چ امید ہے کہ نبی پاک دا دیدار ضرور کرے گا، فرمایا نبی پاک دا دیدار ضرور کرے گا، اور فرمایا کہ حضور دا دیدار نہ ہویا کم از کم جڑا بندہ اینو اپنے کول ہمیشہ رکھے گا، فرمایا کم از کم وہ بندہ مدینہ ضرور ویکھ لوے گا۔ اے رب جڑی ہے اللہ کریم جڑا ہے اشارہ عطا فرمائے گا کہ اے 5 روپے دا دوستو ملدا صرف انہاں محبت کرو، اینو سجاؤ، اے دی عظمت سمجھان واسطے میں ایک واقعہ تانوں سنانا وا، پھر انشاءاللہ روزے روشن دی طرح گل سمجھ آ جائے گی۔ اے دے نال پیار کرو، محبت کرو۔ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نالین پاک ساڈی جُتی ہے، لیکن جدو اے دی نسبت حضور دے نال ہوئے تے پھر نالین پاک اینو کیا جاتا ہے، پھر نالین مصطفیٰ کیا جاتا ہے، حضور دے جوڑے مبارک کیا جاتا ہے۔ ایتھوں تک علماء نے لکھیا فرمایا جڑا انہوں اپنے کو رکھے رب وہ مصیبتاں دور فرما دے گا، وہ تکلیفاں دور کر دے گا، اور
بچے عورت دے بچے دی ولادت دا وقت قریب ہوئے نا وہ دے ہاتھ دے اندر دے دو رب اے دی برکت دے نال دے بچے دی ولادت آسانی نہ ہو جائے گی. علماء نے اپنی کتابوں اندر یہ باتیں لکھیاں نے لیکن یہ عظمت سمجھان واسطے ایک بڑا عاشقانہ واقعہ میں تہاڈے سامنے رکھنا چاہتا وا. اللہ دے ایک ولی ہوئے نے جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء الرحمہ ہے. نظام الدین اولیاء الرحمہ دے ایک مرید نے جنہ دا نام حضرت سیدنا امیر خسرو الرحمہ ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء آپ دے جڑے مرید امیر خسرو سن آپ دے نال بڑی محبت کرتے سن بڑا پیار کرتے سن اور جننے بھی پیر اور مرید شریعت دے دائرے دے اندر جڑے واقعی پیر نے وہ پیر بھی اپنے مریداں نو شریعت دے رستے تے چلاندے نے تے مرید بھی اپنے پیر دی عزت کرتے ہیں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء آپ اپنے آستانے تے تشریف فرما سن تے ایک بندہ آیا اور آن کے کہنے لگا حضور میری کچھ مدد فرماؤ. بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ بیٹی دی شادی سی تو انہیں کچھ آن کے مدد واسطے سوال کیتا. گل بڑی توجہ دے نال سنن والی ہے اور بڑی محبت دے نال ذرا دلچسپی دے نال سنیا جے پھر سمجھا دے کہ اس نقش نالین مصطفیٰ دی عظمت کی ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء دے کول آیا کہنے لگا حضور میری کچھ مدد فرماؤ. آپ نے پوچھا کہ بیلیو ویکھو بھلا کہ کوئی لنگر کھانے دے اندر کوئی چیز موجود ہے. دسیا گیا حضور آج تک جڑا لنگر سی سارا تقسیم ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ رات تسی اتنے ٹھہرو کل انشاءاللہ میں تانوں جڑی نا کچھ مدد کراں گا. دوسرا دن آیا تے آپ دے لنگر کھانے چ کوئی چیز نہ آئی. محبوب الہی نظام الدین اولیاء الرحمہ نے اپنی جتی جڑی سی نا لے کے تے آپ نے وہ انہوں نے دے دیتی. فرمایا لے تسی اے لے جاؤ اور فرمایا کہ اے جنگل دی طرفوں ایک قافلہ آ رہا ہے تے اس رستے تے واپسی جایا جے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. ہن انہاں دے دل دے اندر ہے کہ میں آیا سا بچی دی شادی واسطے مینوں کچھ مدد کرن گے لیکن اتنے تے منظر ہو رہی عجیب جہا انہاں مینوں جُتی دیتی میں انہوں کی کراں گا. وہ لے کے جا رہے سن اگوں قافلہ آ رہا سی اس قافلے دے اندر محبوب الہی نظام الدین اولیاء الرحمہ دے مرید سن جنہ دا نام نامی اسم گرامی امیر خسرو الرحمہ سن. جس ویلے آپ انہوں دے نال ملے نا تے امیر خسرو الرحمہ اس بندے نو کہنے لگے کہ مینوں تیرے کولو اپنے پیر دی خوشبو پئی آندی ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. مینوں تیرے کولو اپنے پیر دی خوشبو پئی آندی ہے. وہ بول کے کہنے لگے جی میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء دے کول گیا سا مدد واسطے تو انہوں نے مینوں اپنی یہ جتی دے دیتی ہے. میں کہا اچھا. انہوں نے کہا دس پھر یہ جتی جڑی ہے کنا دا مول لیں گا تو مینوں دیں گا. حوالہ بڑا پکا ہے ٹینشن اس گل دی تسی نہیں لینی. امیر خسرو الرحمن جو اینی گل کیتے کو بندہ بول کے کہنے لگا حضور تسی جتی کی کرنی ہے ٹوٹی جی جتی ہے تسی انہیں کی کرنی ہے. وہ بول کے کہنے لگے نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو تو اس گل نو چھڈ تو جتی دے اور پیسے لے. بول کے کہنے لگا حضور جو بھی عطا فرما دو گے نا تو میں وہ قبول کر لاں گا. امیر خسرو الرحمن نے راج الوقت دا جڑا سکہ سی 5 لاکھ روپیہ دیتا. 5 لاکھ روپیہ کتابوں اندر لکھیا پورے قافلے دا سامان دے چھڑیا اور دے کے کہنے لگے کہ جتی مینوں دے دے. تو جتی لے کے تو سینے دے نال لائی تو پیر دی بارگاہ چ آئے تو نظام الدین اولیاء الرحمہ بول کے کہنے لگے کہ امیر خسرو کی لے کے آئے ہیں. تو بول کے کہنے لگے حضور ہور تے میرے پلے کچھ نہیں پر میں اے تاڑی جتی جڑی ہے اے لے کے آیا ہاں. پیر صاحب نے پوچھا کنے دی لئی آ تو بول کے کہنے لگے حضور صرف 5 لاکھ روپیہ دیتا ہے. ہن بزرگاں دے جملے سنیا جے محبوب الہی نظام الدین اولیاء دے. پھر میں دی گل تم دسنا چاہنا وا. محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرمان لگے تو ساڈی جتیاں دا ہجے بھی مل تھوڑا پایا ہے. ساڈیاں جتیاں دا مل ہجے بھی تھوڑا پایا ہے. ایتھے پھر ایک گل نو سمجھا جائے اگلی گل میں بعد جو کرنا وا. ایک گل نو سمجھا جائے اگر ایک مرید اپنے پیر دی جتی دی محبت دے اندر 5 لاکھ روپیہ دے دے تو پیر پھر بھی آندا ہے تو ساڈی جتیاں دا مول تھوڑا پایا ہے. میں کہا اگر ایک مرید اپنے پیر دی جتی دا مول نہیں دے سکتا او حضور دا امتی میرے مصطفیٰ دے نالین دی تصویر دا بھی مول نہیں دے سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی جیڑا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نالین دا دی تصویر تا مول نہیں دے سکتا. اور اعلیٰ حضرت نے بزرگاں دے اقوال نقل فرمایا کہ ادا ادب انجی کرنا جی میں حضور دی حقیقت نالین پاک دا کرنا ہے.
امیر خسرو نے اگلے جملے کہے آپ بول کے کہنے لگے حضور تسی کہندے پے مول تھوڑا پایا ہے میرے کول ہے ہی اس وقت اتنا کچھ سی تو میں دے دیتا ہے اگر میرے کول جان بھی منگدا میں جان دے چھڈنی سی تاڑی جُتی نہیں سی اودے کول رہن دے اے محبت عاشقاں دی اے محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانیاں دی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرو اور انواع کرو اور دوستو امیر علیہ سنت دی بارگاہ جو سوال ہویا کہ حضور ذرا دسو تے صحیح اے میلاد مصطفیٰ منانا کتھے لکھیا ہے اللہ تے ولی دے جملے سنیا جے اور مولانا الیاس اتار قادری دا مرید پہ آندا ہے امیر علیہ سنت نے جواب دیتا فرمایا جدوں کوئی تہاڈے کول سوال کرے نا حضور دا میلاد کتھے لکھیا ہے تے آپ نے فرمایا نہیں گل آکھیا جے رب نے عاشقاں دے مقدراں دے اندر حضور دا میلاد منانا لکھ چھڈیا فرمایا کہ جڑا پوچھے کہ میلاد منانا کتھے لکھیا ہے تو فرمایا انہوں جواب دیا جائے کہ عاشقاں دی قسمت اندر لکھیا ہے اور بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ٹھاؤ جڑا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا ذکر کیتا یا نہیں کیتا تو بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ پڑھ کے سناؤ حضرت ابو ہریرہ راوی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بعثت من خیر قرونی بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فی منہ میرے مصطفیٰ نے خود بخاری کے اندر جملے موجود نے فرمایا سن لو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے مینوں آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں سب تو بہتر جڑا گروہ سی اودے اندر رکھیا رب سب تو بہترین گروہ دے اندر رکھیا اور رب ہر زمانے دے اندر بہتر گروہ دے اندر رکھدا ہن محمد جس گروہ دے اندر ہے وہ بھی سارے نالوں بہتر ہے اور میں سارے نالوں بہتر ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانیوں میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نسب دے بارے کسی نے گلاں کیتیاں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اور یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت عباس فرماندے نے میں حضور دی بارگاہ چان کے عرض کیتی آقا لوکی تاڑے نسب دے بارے گلاں کردے پئے نے میرے مصطفیٰ منبر تے کھڑے ہو گئے فرمایا فقام النبی علی منبر فقال من انا میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو پوچھا صحابہ دسو میں کون ہاں صحابہ بول کے کہنے لگے صحابہ کہتے انت رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس ٹائم میں تاڑے کو یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا کہ میں رب دا رسول ہوں یا کی ہاں آقا کی پوچھنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلبی میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو میرا نام محمد ہے میرے ابا جان دا نام عبداللہ ہے میرے دادے دا نام عبد المطلب ہے علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ دے تحت فرمایا کبھی بھی کوئی اپنے باپ دادا تے کافر ہون تے فخر نہیں کرتا فخر ادو ہی کیتا جاندا ہے جدوں رب نے عزت عطا فرمائیاں ہون میرے مصطفیٰ نے اس حدیث مبارکہ دے اندر اپنے میلاد کا بھی ذکر کیتا اور حضور نے دس دیتا آدم علیہ السلام تو لے کے سیدہ آمینہ تک سارے دے سارے جنتی نے اور پاک نے سارے دے سارے جنتی نے اور پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر جڑے اگلے جملے فرمائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق رب نے مخلوق نو پیدا فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرمایا رب نے جڑی سب تو بہترین سب تو سونی مخلوق سی او دے اندر رکھیا ثم جعلہم فرقتین رب نے پھر او دے دو گروہ کر دیتے رب نے پھر کی کیتا فجعلنی فی خیرہم فرقتن پھر جڑا انہاں وچوں چنگا گروہ سی رب نے او دے اندر رکھیا ثم جعلہم قبائل اللہ نے پھر اس گروہ دے رب نے پھر قبیلے بنا دیتے فرمایا پھر سب تو بہتر قبیلے دے اندر مینوں رکھیا فرمایا رب نے پھر انہاں قبیلیاں نو گھراں دے اندر تقسیم کر دیتا اور پھر رب نے سب تو بہتر گھر دے اندر مینوں پیدا فرمایا وہ سب تو بہتر گھر کسے ہور دا نہیں سیدہ آمینہ دا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے میلاد نو بیان فرمایا ہے لیکن کوئی محبت نال حدیثاں پڑھ کے ویکھے تے صحیح اور آؤ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ دے والد محترم جنہ دا نام شاہ عبد الرحیم الرحمہ ہے آپ فرماندے میں ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منانا سا
ہر سال دھوم دھام دے نال میلاد منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تے فرماندے نے کیوں بھی ویلا آیا کہ غریبی دے دن آ گئے اور میرے کو پیسے کوئی نہیں سن کہ میں نبی پاک دے میلاد تے خرچ کرا. فرماندے نے تھوڑے دن پیسے تے میں چنے لے لائے اور میں بہ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کرنا شروع کر دیتا. میں آقا دیاں نعتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں, مصطفیٰ دی شان بیان کرنی شروع کر دیتی. فرماندے نے نالے میں روواں آقا کو ویلا سی کہ شاہ عبدالرحیم تاڑی بارگاہ دے اندر اینا پیسہ خرچ کردا سی, اینا میلاد تے روپیہ خرچ کردا سی. آقا جی میرے کول پیسے کوئی نہیں, اے چنے قبول کر لیا جے. شاہ عبدالرحیم دے جملے کتاباں دے اندر نہ ہون تے مجرم میں وا. فرماندے رات نو سوتا تے میری اکھ لگ گئی, حضور دی چولی دے اندر اوہی چنے سن. میرے مصطفیٰ چنیاں دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہتھاں دے نال چنیاں نو اپنے ہتھاں دے اندر لے کے کدی چولی دے اندر سٹدے سن, کدی ہاتھ دے اندر لگدے سن اور مصطفیٰ تناول فرما رہے سن. فرمایا شاہ عبدالرحیم پھر کی ہویا, تو ساڈا میلاد چنیاں تے پڑھیا ہے, اسی تیرا میلاد قبول فرما لیا, اسی تیرا میلاد قبول فرما لیا ہے. اور دوستو اگر کوئی تانوں آکھے کہ میلاد مصطفیٰ کیا بخاری دے اندر لکھا ہے, کیا میلاد مصطفیٰ مسلم دے اندر لکھا ہے, کیا میلاد مصطفیٰ نسائی دے اندر لکھا ہے, کیا میلاد مصطفیٰ جیڑا ہے اے ترمذی دے اندر لکھا ہے, اج بخاری دے اندر بھی دلائل بیان کیتے گئے, نسائی دے اندر بھی دلائل بیان کیتے گئے, ترمذی دے اندر بھی دلائل بیان کیتے گئے نے, مشکات دے اندر بھی دلائل بیان کیتے گئے نے, المواحد دے اندر بھی دلائل بیان کیتے گئے نے. لیکن ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا او علامہ جلال الدین سیوطی 75 مرتبہ میرے مصطفیٰ دا دیدار کیتا اور پھر ایک باری حضور دی بارگاہ چس کر دینے, آقا مینوں دسو تے صحیح میں جنتی ہے وا یا نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جلال الدین سیوطی تو جنتی ہون دی گل کرنا ہے, تو میرا او کلام ہے قیامت والے دن اللہ تینوں بغیر حساب تو جنت اندر بھیج دے گا. او علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے حضور دا میلاد مناؤ تے رب رحمتاں بھیجدا ہے. کیا علامہ جلال الدین سیوطی بھی بدعتی تے مشرک ہو گئے؟ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا حضور دا میلاد مناؤ تے رب رحمتاں نازل فرماندا ہے. کیا اسماعیل حقی بھی بدعتی ہو گئے؟ حضرت علامہ محدث عبد الحق دہلوی جنہوں روز حضور خود اپنی زیارت کرواندے سن, کیا وہ بھی بدعتی ہو گئے؟ حضرت علامہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا وہ بھی بدعتی ہو گئے؟ حضرت علامہ ملا علی قاری کیا وہ بھی بدعتی ہو گئے؟ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی کیا وہ بھی بدعتی ہو گئے؟ نا انہاں سارے بزرگاں نے سانو دسیا ہے حضور دا میلاد منانا ہے اور گج وج کے منانا ہے. اور ایتھے مینوں ایک عاشق رسول دی گل یاد آ رہی ہے, میں کرنا چاہنا وا. انہاں کہا تانوں کوئی آکھے نا حضور دا میلاد منانا کتھے لکھیا ہے, او تے منہ تے چپیڑ مار کے آکھو او تو ماما لگنا سانو پوچھن والا. اسی حضور دے غلام ہاں, اسی دناں بھی میلاد مناواں گے, رات بھی مناواں گے, ہر سال مناواں گے. اور دبئی دے سابقہ وزیر اعظم دے کول سوال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد تسی صرف سال دے اندر ایک دن مناندے ہو, سال دے اندر ایک دن مناندے ہو. اس وزیر دا جملہ سنیا جے, وہ سابقہ وزیر بول کے کہنے لگا وہ مینوں سوال کرنے والے ہو کہ حضور دا میلاد سال چ ایک واری اسی ہر سال بھی منانے ہاں, ہر مہینے بھی منانے ہاں, اور اسی ہر ہفتے دے اندر پیر دا روزہ رکھ کے منانے ہاں. اور اگر کوئی دعوت اسلامی والوں نے پوچھے, حضور دے عاشقاں نوں پوچھے, وہ پوچھو تو صحیح کسی عاشق دے کولو, اور اسی تے ہر روز مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کہہ کے انہاں کڑیاں تے جس کڑیاں تے حضور تشریف لے کے آئے اسی روزانہ حضور تے ذکر کر کے درود پاک پڑھ کے میلاد منانے ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منایا یا نہیں, یہ تو گلاں اج ہو رہی ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد اج کہندے نے جی 12 نو ولادت بھی ہے اور 12 نو وفات بھی ہے. تے شریعت دا مسئلہ انہاں دے کولوں پوچھو کہ 3 دن تو بعد سوگ منانا حرام ہے, 3 دن تو بعد سوگ منانا حرام ہے. لیکن 3 دن تو بعد اگر اج بھی بچے دی ولادت ہوئے تے جدوں سال بعد وہ دن ہوندا تے ہر گھر دے اندر کیک کٹیا جاندا ہے, خوشیاں منائیاں جاندیاں نے, پیسے کٹھے کیتے جاندے نے. لیکن دوستو ایک گل کرنا چاہنا, میرا موضوع نہیں لیکن ایک گل بڑی محبت بری میں سنانا چاہنا. انشاءاللہ اگر ذہن بنیا تو اگلے جمعے کے اندر تم دساں گا کہ نبیاں نے حضور دے آن تو پہلا کس طرح میرے نبی
نبی دا ذکر کیتا، لیکن ایک حدیث مبارکہ انوار محمدیہ دے اندر علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمہ نے نقل کی تھی۔ وہ حدیث کی ہے حضرت آدم علیہ السلام جدو جنت وچوں زمین تے تشریف لے کے آ گئے نا تے رو رو کے رب دی بارگاہ وچ دعا کرتے رہے، اے مولا میرے تے رحم فرما، اے مولا میرے تے رحمت فرما۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، نبی کولوں گناہ نہیں ہوندا، اس کر کے میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا۔ حضرت آدم روندے رہے کئی 100 سال رب دی بارگاہ دے اندر، اے مولا میرے تے رحمت فرما، اے مولا میرے تے رحمت فرما، اے مولا میرے تے رحمت فرما۔ اگر اے عربی دے جملے نہ ہون تے مجرم میں ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن رب دی بارگاہ چ کہنے لگے، اے مولا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ دے صدقے میرے تے رحمت فرما، اس بچے تے رحمت فرما۔ اے لفظ نے حضرت آدم علیہ السلام نے جدوں نبی پاک دا نام لے کے دعا کی تھی، اللہ نے فرمایا اے آدم میں تیرے تے رحمت فرما دیتی، تینوں معاف کر دیتا۔ اگلے جملے سنیا جے انوار محمدیہ دے اندر جملے نے، اور اس جملے تو بعد سبحان اللہ ذرا کھچ کے آکھیا جے۔ اور یہ آخری گل ہے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نو رب نے جڑا جواب دیتا، فرمایا آدم اج تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ دے نام دا صدقہ صرف اپنے واسطے رحمت منگی ہے، اگر اج تو جننے زمین والے نے جننے آسمان والے نے سارے دی بخشش دی دعا منگدا رب نے معاف کر چھڈنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، آقا اطہار کی آمد۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نبیاں نے کیتا دوستو، لیکن کوئی دلائل پڑھ کے ویکھے تو صحیح، لیکن ساڈا کسے دے نال کوئی لڑائی اور جھگڑا کرنا بالکل فتنہ پھیلانا بالکل ذہن نہیں۔ اسی صرف اپنی اصلاح واسطے دلائل نو سامنے رکھنے ہیں کہ یار قرآن اور حدیث نو پڑھو تو صحیح۔ اللہ فرماندا جدو رب دی نعمت مل جائے تو پھر شکر ادا کرو، اس نعمت دا چرچا کرو۔ یہاں تو پھر مولوی صاحب لکھ کے دے دن کہ نبی نعمت نہیں، تو جے نبی نعمت نے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کرنا پوے گا۔ اور دوستو دور نہیں، اپنے علاقے دے ارد گرد کتے ویکھ لیا جے۔ میں آندیاں آندیاں ایک اشتہار ویکھیا، اشتہار لگا ہوا سی ولادت با کمال با جمال، اے اشتہار دا ٹائٹل ہے۔ محفل رکھی گی ولادت با کمال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت جڑی بڑی با کمال ہے، تو اسی بھی تے یعنی نا کہ جویں حضور آیا جو کوئی نہیں آیا نہ کس نے ہونا، ساڈا بھی تے ہی نظریہ ہے نا۔ سیرت النبی کانفرنساں اس مہینے دے اندر کنیاں ہونیاں نے سارے نوں پتہ ہے، ساری 12 ربیع الاول والے دن، 12 ربیع الاول والے دن شیخ پورے تانوں پتہ ہے ایک دن ساڈی محفل ہوندی ہے، ایک دن دوسرے دی محفل ہوندی ہے۔ یہ صرف سمجھان واسطے تم مثال دے لگا، ورنہ ممبر تے بیٹھ کے مینوں کدی بھی یہ گلاں کرن دا شوق نہیں۔ ہن ذرا توجہ دے نال سنیا جے، ایک محفل ساڈی ہوندی ہے، ایک محفل دوسرے دی ہوندی ہے۔ ساڈی محفل اس واسطے ہوندی ہے کہ نبی دا میلاد کرنا ہے، حضور دا ذکر کرنا ہے۔ انہاں دی سوچ تے کدی غور کرو، وہ محفل تاں کردے نے کہ جڑا رات انہاں نے ذکر کیتا ہے رد کیتا جائے۔ کبھی وہ محفل سن کے ویکھ لے تو یوٹیوب تے لائیو چل رہی ہوندی ہے، وہ دے اندر گالاں کٹیاں جا رہی، عجیب و غریب الفاظ تماشا بنیا ہوتا ہے۔ کدی پوچھو تو صحیح کیا امام اعظم بدعتی سن؟ وہ اسی بھی اور رضا صاحب مصطفی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے جواب دیتا جی اعتراض ہوتا ہے کہ حضور دی ولادت صرف اس رات ہے، اس رات رحمتاں نازل ہوئیاں۔ انہوں نے فرمایا قرآن دی دلیل ہے کہ قرآن لیلۃ القدر دی رات نازل ہویا ہے، لیکن ہر سال لیلۃ القدر منائی جاندی ہے۔ یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جڑی رب نے اپنے محبوب نے عطا فرمائی ہے۔ اور محدث عبدالحق دہلوی کو سوال ہویا، حضور دسو حضور دی ولادت والی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر افضل ہے؟ 12 ربیع الاول دی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر دی رات افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر دی رات دی وہ شان نہیں جنی شان 12 ربیع الاول دی رات دی ہے۔ پوچھا گیا حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات رب دے فرشتے آمدے نے، اور 12 ربیع الاول دی وہ رات ہے جس رات رب دا محبوب آپ آیا ہے۔ یہ علماء اکرام دے دلائل کنے پڑھنے نے، لیکن دوستو کتابیں کھولو اور پڑھو اور علماء کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ اللہ تعالیٰ سن سب نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے صاحب استطاعت نے انہاں دی بارگاہ چ میں عرض کراں گا، علماء اکرام دے میں اقوال اج بیان نہیں کیتے کہ میلاد منائیے تے رب کی عطا فرماندا ہے۔ امام شافعی فرماندے نے جڑا حضور دا میلاد منائے
تے اللہ تبارک تعالیٰ اینا کرم کردا اینی رحمت کردا کہ رب قیامت والے دن صدیقاں تے شہیداں دے نال اٹھائے گا. علماء کرام نے فرمایا، امام سخاوی دا قول پڑھ کے ویکھو، علامہ جلال الدین سیوطی دا قول پڑھ کے ویکھو، علامہ اسماعیل حقی دا قول پڑھ کے ویکھو. علماء فرماندے ہیں جڑا حضور دا میلاد منائے خوشی کرے سارا سال رب انہوں وسیع رزق عطا فرمائے گا، رب انہوں وسیع رزق عطا فرمائے گا. اس کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنے گھر میلاد مناؤ. مدرسۃ المدینہ دے بچے تاڑے کول موجود نے، ضروری نہیں تسی وسیع خرچہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل سجاؤ، زور تو بعد انہاں بچوں لے جاؤ، 1 گھنٹہ گھر پڑھائی کرو، 1-2 نعت پڑھاؤ، دعا کرو، بچوں دوپہر دا کھانا اپنے گھراں دے اندر کھواؤ. جنیاں فلیکساں آکھو میں تانوں وکھان نوں تیار ہاں. میں ممبر تے بیٹھ کے گل تاں نہیں کرتا کہ شاید کسی ذہن 'چ اے نہ ہے کہ مولوی صاحب شاید اپنی دیہڑی لان دے بارے سوچتے ہیں کہ جیاں محفلاں ہون گے تو مینوں بٹھایا جائے گا. میرے دوستاں نے ایک دن دے اندر 3 محفلاں باقاعدہ یعنی کہ اعلان کر کے جمعے دے اندر کہ جنہ دوستاں نے اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنے گھراں دے اندر میلاد کرانا وہ اپنے نام دے دو. انہاں باقاعدہ نام لے کے فلیکساں بنائیاں ہوئیاں نے. کسی نے 30 روزہ ہے، کسی دا 60 روزہ ہے. ایک میرا دوست وہ بھی ہے کہ 11ویں شریف وڈی 11ویں شریف تک محفلاں چلیاں نے اور روزانہ 2-3 پڑھتے ہیں. تو دوستو اس کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا میلاد اپنے گھراں دے اندر سجاؤ، چنڈیاں لگاؤ. ہور کچھ نہیں تے کم سے کم 2 جھنڈے تے دروازے تے لاؤ نا، جڑا گلی چ لنگے انہوں پتہ لگ جائے عاشق رسول دا گھر ہے. اور کچھ نہیں، دنے جھنڈے نظر آ، رات نو ایک لڑی لے لو، 90 روپے دی 100 روپے دی مل جائے گی. ایک لڑی لے لو اپنے دروازے تے لٹکا دو، جگمگ جگمگ ہوتی رہے گی. جدوں کوئی رات نو گزرے گا پتہ لگ جائے گا حضور دے میلاد منانے والے دا گھر ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ تعالیٰ سانو سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سن لو، مورکھا 16 اکتوبر 2021 بروز ہفتہ با مطابق 9 ربیع الاول بعد از نماز عشاء جامع مسجد گوسیہ رضویہ فریدیہ گاؤں ہردیش شریف میں محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر بیان حضرت علامہ مولانا عمر صدیقی صاحب آپ تشریف لا رہے سرگودے سے. تو سارے دوستوں دعوت دے کہ تسی تشریف لے کے آنا ہے. یہ کیڑی مسجد ہے؟ ہاں جی الحمدہ پچھلے ہم نہیں پتا. اے تاڑی مسجد دے اندر ہی کل رات نو جڑی ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجائی جا رہی ہے. تے دے اندر تشریف لے کے آؤ، سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر سنو. اللہ دا شکر ہے، مالک کریم دا بڑا کرم ہے. اگر تسی میری ڈائری چیک کرنا کر سکتے ہو، میرے بھی 1 دن 2-3 بیان نے، لیکن وہ مینوں پتا جی میں مینج کیتا ہوا سسٹم ہے. تے اس کر کے حضور دا میلاد دا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جی دے اندر ہر پاسے خوشیاں ہی خوشیاں اور رونقاں ہی رونقاں ہوندیاں. میں اج گھر جامعہ وچوں گھر آیا سا تے گھر آن دے اندر تک رستے دے اندر 2 بیان جڑے نے نا علی بھائی اپنے انہاں نے ہی جڑیاں نے وہ ڈیٹا لائیاں نے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دے محفلاں اسی طرح چلدیاں رہنیاں نے. تے دوستو اے تہاڈی مسجد ہے. اے بچے تانوں نعرہ مارتے کیا سونے نہیں لگتے؟ میں تو حقیقت کہنا کہ 1 کلاس ہور ہوگی تہاڈے چ کوئی اور دوجا نام بھی آوے مینوں پرواہ نہیں آگی. حقیقت بات ہے، بچے آن کے بیٹھ جاندے نے، میرا تو دل لگ جاتا کہ ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے. تسی بھاویں ٹائم دے نال نہیں ہوندے، جدن کتے ٹل مار دیے زور لا دیے تہاڈے سامنے ہاتھ بن دیے یار ٹائم نہ آ جائے، وہ 1 جمعے ٹائم نہ آن گے، دوجے جمعے پھر وہی روٹین ہے کہ جدوں مولوی صاحب خطبہ پڑھن دے نیڑے ہون گے ہولی 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 حضرت صاحب تشریف لے آ رہے ہوندے نے. حضور نے فرمایا جڑا جمعے والے دن چھیتی آئے گا انہوں سب تو زیادہ صدقے دا ثواب ہوئے گا. تو جڑا چاہتا سی اونٹ دے صدقے دا ثواب لئیے تو انہوں تو چاہیے نا 1 بجے تے تشریف فرما ہوگی تاکہ میں انہوں دی بارگاہ حاضر ہو کے حدیث مبارکہ اج کنیاں سنائیاں نے، تسی لیٹ آئے ہو تسی نہیں سنیاں، بعد چ پھر پریشانی ہونی یار حضور دا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں جائز. اگر یہ تشریف لے آنا ہوں تو پتہ چل جانا سی. اللہ دی بارگاہ چ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور اج کچھ ٹائم اتنے ہویا ہے یہ میں معافی چاہنا، وما علیہ الا البلاغ المبین. سنتا دا فرمائے.